بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اقسام اعتکاف کیا ہیں اور شرائط اعتکاف کیا ہے؟ اقسام اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب اعتکاف، نمبر 2 سنت مؤکدہ اعتکاف، اور نمبر 3 ہے نفلی اعتکاف۔ واجب اعتکاف کیا ہے؟ مطلقاً نظر ماننے سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح نظر مقید سے بھی اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ مطلق نظر کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے نظر مانی کہ میں اللہ کے گھر میں 1 دن کا یا 1 دن سے زائد کا اعتکاف کروں گا، 1 ماہ کا اعتکاف کروں گا، تو اس بندے پر اگر اس نے 1 دن کی نظر مانی ہے یا 1 ماہ کی نظر مانی ہے، یا جتنے دنوں کی اس نے نظر مانی ہے اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا اس بندے پر واجب ہو جائے گا۔ یہ نظر مطلق کا اعتکاف ہے، یہ واجب اعتکاف ہے۔ اسی طرح نظر مقید سے بھی اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ نظر مقید کی مثال یہ ہے، کسی شخص نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں اتنے دن اللہ کے گھر میں اعتکاف کروں گا، یا نظر مانی کہ میرا فلاں بیمار تندرست ہو گیا تو اتنے دن رب کے گھر میں اعتکاف کروں گا۔ اب اس کا کام پورا ہو جاتا ہے تو جتنے دن کے اعتکاف کی اس نے نظر مانی تھی اتنے دن کا اعتکاف اس پر کرنا واجب ہو گیا۔ یا اس کی نظر بیمار کے صحیح ہونے کی تھی، اس کا بیمار صحت یاب ہو گیا تو جتنے دن کے اعتکاف کی نظر مانی تھی اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ نظر مطلق اور نظر مقید، مطلقاً نظر ماننے سے اور مقید نظر ماننے سے، دونوں طریقوں سے اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی دوسری قسم ہے سنت مؤکدہ اعتکاف۔ سنت مؤکدہ اعتکاف کون سا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف اور سنت مؤکدہ اعتکاف، یہ دونوں اعتکاف ایسے ہیں کہ یہ دونوں اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتے، ان دونوں میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ سید عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لا اعتکاف الا بصوم، کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ واجب اعتکاف اور سنت مؤکدہ اعتکاف، ان دونوں میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص ان دونوں میں سے کوئی ایک اعتکاف کرے اور روزہ نہ رکھے تو اس بندے کا اعتکاف کرنا درست نہیں ہوگا، نہ واجب اعتکاف درست ہوگا نہ سنت مؤکدہ اعتکاف درست ہوگا۔ اعتکاف کی تیسری قسم ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، چند منٹوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر کوئی شخص اللہ کے گھر مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں داخل ہو کر وہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے اور سارا دن مسجد میں گزارتا ہے اعتکاف کی نیت سے، تو اس طریقے سے اس بندے کا پورے دن کا اعتکاف ہو گیا اور نفلی اعتکاف ہو گیا۔ چند گھنٹوں اور چند منٹوں کا اعتکاف کیا ہے؟ بندہ جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے۔ اب اگر وہ گھنٹے مسجد میں گزارتا ہے تو اعتکاف گھنٹوں کا ہوگا، اگر منٹ مسجد میں گزارتا ہے تو اس کا اعتکاف چند منٹوں کا ہوگا۔ یہ نفلی اعتکاف کہلائے گا، چاہے 1 دن کا ہو، چاہے چند گھنٹوں کا ہو، چاہے چند منٹوں کا اعتکاف ہو۔ اس نفلی اعتکاف کے اندر روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، یہ اعتکاف بغیر روزے کے بھی درست اور صحیح ہو جائے گا۔ رہی بات کہ اعتکاف کی شرائط کیا ہیں، تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اعتکاف کی شرائط میں سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ کوئی کافر اگر اعتکاف کرنا چاہے تو کافر کا اعتکاف کرنا درست اور صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اعتکاف کے لیے عاقل ہونا شرط ہے، پاگل اور مجنون کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 3،
اعتکاف کے لیے جنابت سے پاک اور صاف ہونا شرط ہے، کیونکہ اللہ کے گھر میں اعتکاف ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں رب کے گھر میں جانا چاہے تو حالت ناپاکی میں خدا کے گھر میں جانا ہی جائز نہیں ہے، تو اس کا اعتکاف کے لیے بیٹھنا اور ٹھہرنا کیسے جائز ہوگا؟ نمبر 4، عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا بھی اعتکاف میں شرط ہے۔ وہ خاتون جو حالت حیض میں یا حالت نفاس میں ہو، وہ مسجد کے اپنے گھر میں بھی اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اور نمبر 5 شرط ہے اعتکاف کے لیے کہ اعتکاف کرنے والا بندہ بغیر شرعی ضروریات اور شرعی حاجت کے مسجد سے باہر نکل کر نہ جائے۔ اعتکاف مرد بھی کر سکتا ہے، اعتکاف عورت بھی کر سکتی ہے۔ اکثر مقامات پر ہم نے سنا اور دیکھا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ نابالغ بچہ اعتکاف نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھنا چاہیے بچہ نابالغ ہو اور اعتکاف کے معاملات کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہو، سلجھا ہوا ہو، مسجد کا ادب کرنے والا ہو اور مسجد میں اللہ کی عبادت میں اپنا ٹائم گزارنے والا ہو، شرارتی نہ ہو، بے ادبی کرنے والا نہ ہو، روزہ رکھتا ہو، یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جائیں تو نابالغ بچہ بھی اللہ کے گھر میں مسجد میں اعتکاف کرنے کا اہل اور اعتکاف کرنے کا لائق ہو جاتا ہے، وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور حالت اعتکاف میں عمل زوجیت سے دور رہنا، عمل زوجیت سے بچنا، یہ بھی اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ حالت اعتکاف میں اپنی زوجہ کے پاس نہ جائے، بوس و کنار سے احتراز کرے اور وہ کام، وہ معاملات جو اللہ اس کے رسول نے منع فرمائے ہیں ان کاموں سے بچے۔ یہ تمام تر شرائط اگر بندے کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس بندے کا اعتکاف کرنا صحیح اور درست ہے۔ رب کائنات ہمیں سمجھ کر عمل پیرا ہو کر صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔